مرزا سولنگی صاحب، آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ بہت باتیں جنرل فیض پہ ٹائم کیا تھا، میں اگلے پروگرام میں بتاتا رہوں گا، آج بھی شاید مزید بتاؤں، لیکن آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ عمران خان نے تو یہ کہا ہے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ جنرل فیض سے میرا کوئی سیاسی تعلق نہیں تھا، بڑا اچھا ہوا کہ جنرل فیض گرفتار ہو گئے، اب انویسٹیگیشن ہونی چاہیے 9 مئی کے اوپر۔ یہ بہت اچھا کہا خان صاحب نے کہ جی میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے کہ پوری قوم جو ہے ڈیجیٹل ارینا میں وہ سارا ریکارڈ موجود ہے۔ یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے مئی 2022 میں پاڈ کاسٹ میں یہ کہا تھا کہ وہ کیوں ان کو رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے اندر انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ سب لوگ لگے ہوئے تھے مجھے اتارنے کے لیے، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایسے مرحلے میں میں اپنے انٹیلیجنس چیف کو کیوں کیسے ہٹاؤں، وہ تو میرے آنکھ اور کان ہوتے ہیں۔ اور یہ قوم یہ بھی نہیں بھولی کہ کس طریقے سے پہلے انہوں نے خود رضامندی ظاہر کی کہ آپ اپوائنٹ کر لیں اور ان کو ہٹا دیں، کیونکہ اگر انہوں نے آرمی چیف بننا ہے جنرل فیض نے تو ان کے لیے کور کمانڈ کرنا ضروری ہے۔ اور جب نوٹیفیکیشن ہو گئی تو جب آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آ گئی تو اس کے بعد اس فائل پر بیٹھے رہے۔ یہ قوم کو یہ بھی یاد ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی اگر کور ہی کمانڈ کرنا ضروری ہے تو آپ آئی ایس آئی کو کور ڈکلیئر کر لیں۔ یہ تمام چیزیں لوگوں کو بھولنے والی آئی ایس آئی کور بنا دیں لوگوں کو۔ لیکن سولنگی صاحب آج کے حالات میں یہ جو چھاپا جو پڑا ہے پی ٹی آئی کا 9 مئی پہ، اور عمران خان کو کس طرح انہوں نے انگیج کیا ہے، یہ جو الزام لگ کے سامنے آ رہا ہے، آپ کے خیال میں کوئی انفارمیشن ہے یا کوئی آپ کے پاس انالیسس ہے اس کا کہ جو چھاپا پڑا اسلام آباد آفس میں، اس وجہ سے عمران خان دباؤ میں آ کے انہوں نے ڈیل کی آفر کی فوج کو، کہ چل گیا تو پتا کہ جنرل فیض وعدہ معاف گواہ بھی تو بن سکتے ہیں؟ مجھے یہ پتا ہے کہ جو گرفتاری کا اعلان تو کل ہوا ہے، لیکن یہ گرفتاری 3-4 روز پہلے ہوئی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان جن کے ہاں جیل کے اندر بھی سہولت کاری ہو رہی تھی اور ہر دوسرے روز وہاں پر ایک منی پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ ان کے علم میں نہ ہو کہ جو ان کے جو مربی ہیں، جو کہ ان کی پارٹی کو چلا رہے تھے، حکومت کو چلا رہے تھے، پارلیمان کو چلا رہے تھے، یہ تو وہ خود انٹرویو میں کیمرے پہ کہہ چکے ہیں۔ خود ان کے پارٹی کے جو صدر ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جی ان کی نیپیاں بھی کوئی اور تبدیل کرتا تھا۔ تو یہ جو ان کا غصے کا آنا اور یہ کہنا کہ جی لاوا پک چکا ہے فلاں فلاں، یہ جو کل اس گرفتاری کے پریس ریلیز سے پہلے آیا، تو میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ جو ہے اب معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ جو چھاپا مارا گیا اسلام آباد میں پارٹی کے دفتر پر، اس حوالے سے جو خبریں ہیں وہ آپ نے خود بھی بتائیں، لیکن یہ معاملات اس سے کئی گنا زیادہ سنگین ہیں۔ دیکھیں جو اگر پریس ریلیز کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی جو سرگرمیاں تھیں وہ اس آرمی ایکٹ کے خلاف اسٹیبلش ہو چکی ہیں، تو یہ سارے واقعات بعد کے ہیں۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ بھی ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد کا ہے، جیسا کہ 26 نومبر کا آپ نے بتایا۔ اس سے پہلے اکتوبر کے مہینے میں بالکل ٹھیک، مجھے ارشد شریف جو ہے وہ ان کا قتل ہو چکا تھا۔ جی فرمائیے۔ بالکل ٹھیک سر، یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیض کے پاس سے تو اب جب انویسٹیگیشن کے دوران بہت تہلکہ خیز خبریں بھی آ سکتی ہیں، اور وہ عمران خان کے خلاف گواہی بھی دے سکتے ہیں اور شاید نہ بھی دیں۔